السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بڑی خوش قسمتی کا یہ مقام ہے۔ آج ہمارے بیچ موجود ہیں حضرت مولانا حامد صاحب قاسمی دامت برکاتہم رائے سنظری کی مشہور و معروف شخصیتوں میں سے ایک حضرت سے آج یہ خاص انٹرویو عید الاضحیٰ سے جڑی چند خاص باتوں کو لے کر ہوا ہے۔ تو جیسا کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور ہمیں اس قربانی کے فضائل نہیں معلوم، ہم قربانی نہیں کرتے تو بھی ہمیں اس کے فضائل نہیں معلوم، تو حضرت مولانا میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جہازیب صاحب سلمہ، میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے قربانی جیسے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا، اور یہ آپ کی صالحیت اور نیک ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں قربانی جیسے عظیم الشان موضوع کو لے کر فکر مند ہیں اور اس پر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سوال قربانی کے فضائل کو لے کر ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو قربانی کے تعلق سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو مویشیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی ہیں۔ جو جانور اللہ پاک نے جو چوپائے ہم اور آپ کو دیے ہیں، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں۔ ایک حدیث ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لتأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من اللہ بمكان قبل ان يقع من الارض فتیبوا بها نفسا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر یعنی قربانی کے دن میں اللہ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کرنا ہے قربانی کے دنوں میں۔ پھر آگے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ
اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے، یعنی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے آگے کا سوال کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اون میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے قربانی کے دن میں، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا عمل اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ مولانا میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ کن تاریخوں میں قربانی کر سکتے ہیں، یعنی کب سے کب تک قربانی ہم کر سکتے ہیں؟ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کن تاریخوں میں قربانی کی جائے گی، یعنی کب سے کب تک، کس دن سے کس دن تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے قربانی کے لیے 3 دن مقرر کیے ہیں، 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک، یعنی 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ جن جگہوں پر نماز عید اور نماز جمعہ ہوتا ہو وہاں نماز کے بعد قربانی کی جائے گی، اور جہاں نماز عید اور نماز جمعہ نہ ہوتا ہو وہاں فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو رات میں اس صورت میں قربانی کرنا مکروہ ہے جہاں لائٹ کا انتظام نہ ہو، جانور کی گردن، اس کی رگیں صاف طور پہ نظر نہ آتی ہوں تو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ ورنہ اگر آج کل تو لائٹ کا زمانہ ہے، ہر جگہ لائٹ موجود ہے، اگر روشنی موجود ہے، آپ رات میں قربانی کرنا چاہیں تو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مولانا میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا۔ مسلمان ہونا یعنی غیر مسلم نہ ہو، عاقل ہونا یعنی بیوقوف نہ ہو، بالغ ہونا یعنی نابالغ نہ ہو۔ نابالغ اگرچہ صاحب نصاب ہوگا لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا مال تجارت ہو، یا نقدی رقم ہو، یا پھر گھر میں کوئی سامان ایسا ہو جو اس کے استعمال میں نہ آتا ہو سال بھر، جس کو کہیں گے کہ ضرورت سے زیادہ سامان۔ نصاب کا سب سے جو اقل نصاب کا جو مقدار ہے، اقل نصاب جو ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت مارکیٹ میں 35-36 ہزار روپے موجودہ وقت میں بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 35 ہزار روپے گھر کے اندر کیش میں موجود ہیں تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اگر کیش میں موجود نہیں ہے، 1 تولہ سونا بھی ہے، اس کو آپ بیچیں گے تو 35 ہزار روپے میں اگر بک رہا ہے تو وہ شخص بھی صاحب نصاب کہلائے گا۔ مال تجارت ہے، وہ بھی اگر 35 ہزار روپے کو پہنچ رہا ہے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ گھر میں کوئی سامان ایسا ہے جو آپ کے سال بھر استعمال میں نہ آتا ہو، جیسے برتن وغیرہ ہیں یا کپڑے ہیں، تو وہ اس کی قیمت بھی اگر 35 ہزار روپے تک پہنچ رہی ہے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے اور آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ تو صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 چیزیں فردن ہوں، یا ان 5 میں سے کوئی ایک چیز اقل نصاب یعنی چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ،
اس کی قیمت مارکیٹ میں 35,000 روپے ہے۔ تو ان 4-5 چیزوں میں کوئی بھی ایک چیز 35,000 روپے کو اگر پہنچ رہی ہے تو آپ صاحب نصاب ہوں گے، اور بشرطے کہ پہلے اس میں سے گھر کا جو بجلی کا بل ہے یا راشن ہے، راشن کے پیسے اس کے اندر سے مائنس کیے جائیں گے، بجلی کے بل کے پیسے بھی مائنس کیے جائیں گے۔ ان تمام کو نکالنے کے بعد اگر قرض ہے تو قرض کے پیسے بھی مائنس کیے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس 35-36 ہزار روپے بچ رہے ہیں تو پھر وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مولانا میرا آپ سے تیسرا سوال ہے کہ قربانی کن جانوروں پر ہو سکتی ہے؟ وہ جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اکثر لوگ چھوٹے چھوٹے جانوروں پر بھی قربانی کر لیتے ہیں، تو اس کے متعلق قرآن و شریعت کی روشنی میں کیا ہے وہ آپ بتائیے۔ قربانی کا جانور اونٹ ہے، بھینس ہے، بودا ہے، بیل ہے، بکرا بکری، دمبا مینڈا، یہ سب قربانی کے جانور ہیں، اور ان کی عمریں بھی مختلف ہیں۔ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، بھینس، بودا، بیل اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بکرا بکری، دمبا مینڈا اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ لیکن اگر دمبا اور مینڈا دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، اگرچہ اس کی عمر 1 سال نہ ہو، پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے کن کن جانوروں میں کتنے کتنے حصے ہوتے ہیں اور ہم ان کا گوشت کن لوگوں میں تقسیم کریں؟ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے تک ہو سکتے ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بیل، بھینس، اس میں 7 حصے تک کی گنجائش ہے، اور بکرا بکری، دمبا بھیڑ یہ ایک آدمی کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ 7 حصے داروں کی طرف سے کافی ہے، اور گائے بھی 7 حصے داروں کی طرف سے کافی ہے۔ بقرہ کا لفظ گائے، بھینس، بودا سب کے لیے بولا جاتا ہے، تو گائے چونکہ ہمارے یہاں ممنوع ہے، قانون جرم ہے، اس لیے گائے کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں شر و فتنہ ہو تو شریعت ایسی چیزوں سے بھی منع فرماتی ہے۔ دوسری چیز کہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں بڑے جانور کی، اس کا گوشت کتنے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور کن کو نہیں۔ تو گوشت کے 3 حصے بنا لینا چاہیے، یہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ پہلا حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین، محتاجوں کے لیے رکھیں۔ اس طرح کرنا، یہ 3 حصے کرنا، یہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو پورا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کس طرح کی جائے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ قربانی کس طرح کی جائے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو قربانی میں سب سے پہلے تو جانور کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلا کر جب آپ جانور کو قربان گاہ میں لائیں گے تو وہاں قربانی کرنے کے لیے جب آپ جانور کو لٹائیں گے تو اس کے سامنے چھری چاقو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک طرف علیحدہ کر دینا چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اتمیتہ موتتین، کیا تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ یعنی ایک موت تو ابھی ذبح کرنے سے آئے گی، اور دوسری موت تم اس کو ہتھیار، چھرا اور چاقو بتا کر دینا چاہتے ہو۔ تو جانوروں کے بھی حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ جانور کے حقوق کے خلاف بات ہے کہ اس کے سامنے چاقو کو تیز کیا جائے۔ چاقو بھی تیز ہونا چاہیے تاکہ ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف نہ ہو، اور تیز دھاردار چیز سے آپ جانور کو ذبح کریں۔ اور ذبح کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر بہتر طریقوں کو پسند کیا ہے۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم کسی کا قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی میدان جہاد میں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ،
جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ذبح کرنے میں بھی اچھے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ تم اپنے چاقوؤں کو تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحوں کو آرام پہنچاؤ۔ آپ کا جو ذبیحہ ہے، جو آپ کا جانور ہے، وہ جب چاقو اچھا ہوگا تو اس کو تکلیف کم پہنچے گی، اور تکلیف کم پہنچے گی تو احسان یہاں پایا جائے گا۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان کو پسند فرمایا ہے۔ تو قربانی بھی ایک عظیم الشان عمل ہے، تو یہاں بھی احسان ہونا چاہیے، اور احسان وہی ہے جو ہم نے بتایا کہ جانور کے سامنے نہ چھری چاقو لایا جائے، نہ اس کے سامنے چاقو کو تیز کیا جائے۔ عیب دار جانور کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر قربانی نہیں کر سکتے؟ جو عیوب معنی قربانی ہے، جس کی وجہ سے آپ جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، یعنی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ جانور عیب دار ہے۔ ان میں سے پہلا عیب کہ جانور کا سینگ جڑ سے ایسا ٹوٹا ہو کہ اس کا اثر دماغ تک جاتا ہو، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا، پیدائشی ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں۔ تیسرا، اندھا ہو، کانا ہو، ایک تہائی سے زائد اس کی روشنی آنکھوں کی جا چکی ہو۔ چوتھا، تہائی سے زیادہ ناک کٹ گئی ہو۔ پانچواں، دانت ٹوٹنے یا گرنے کی وجہ سے وہ چارہ نہ چر سکتا ہو۔ چھٹا، بڑے جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو۔ ساتواں، پیدائشی دم نہ ہو، پیدائشی دم نہ ہو یا تہائی سے زیادہ اس کی دم کٹ گئی ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں کا گودا بھی بالکل ختم ہو گیا ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی تھن نہ ہو، یا بڑے جانور کے دونوں تھن نہ ہوں، یا بکرا بکری کا ایک تھن نہ ہو، یا تھن کے اوپر کی نوکیں کٹ گئی ہوں، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہو، اپنے پیر سے وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ سب بعض عیب ہیں، آپ اپنے علاقے کے مفتیان کرام سے پوچھ کے اور تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ عرفے کی روزے کی فضیلت کیا ہے اور یہ روزہ کس دن رکھا جانا چاہیے؟ تو یوم عرفہ کی وہ جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مناسک حج سکھلائے، تو اس موقع پر حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، عرفت فی ای موضع تطوف وفی ای موضع تسعى وفی ای موضع تنحر وترمی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس جگہ پر آپ طواف کریں گے، کہاں سعی کریں گے، کہاں نحر کریں گے، کہاں طواف کریں گے، کہاں رمی کریں گے، رمی جمار کریں گے؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفتو، کہ ہاں میں جان گیا۔ تو وہیں سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنا مستحب ہے، اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلے اس کے اندر جو بھی گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تکبیر تشریع کب سے کب تک کہی جانی چاہیے؟ یہ آہستہ کہی جانا چاہیے یا بلند آواز میں کہی جانا چاہیے؟ تکبیر تشریق کے سلسلے میں عام خیال یہ بنا ہوا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ جب سے چاند نظر آتا ہے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو کہنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات کا بآواز بلند کہنا ہر فرض نماز کے بعد یہ واجب ہے، لیکن 1 تاریخ سے
ہر نوافل میں سنتوں کے بعد چلتے پھرتے بازاروں میں ان تکبیرات کا کہنا مستحب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العمل فی ایام التشریق کے تحت حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل نقل کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات یخرجان الی السوق فی ایام العشر، یہ دونوں حضرات عشرہ ذی الحجہ کے اندر بازار میں نکلتے تھے، فیکبران، اور تکبیر کہا کرتے تھے، ویکبر الناس بتکبیرہما، لوگ جب ان کی تکبیر سنتے تھے تو لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک ذی الحجہ سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بازاروں میں جاتے آتے نوافل کے اندر، فرائض کے اندر، سنتوں کے اندر ان تکبیرات کا پڑھنا مستحب ہے، اور 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے۔ بس مولانا، میرا آپ سے آخری سوال، اور اتنا آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ قربانی کے جانور کے کون کون سے اعضاء نہیں کھانے چاہیے؟ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کھانے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، یعنی ان 7 اعضاء کا کھانا، جانور کے ان 7 اعضاء کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 1 خون، پتا، مثانہ، غدود، مادہ جانور کی شرمگاہ، نر جانور کی پیشاب گاہ اور خصیتین، یہ 7 چیزوں کا کھانا مکروہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ حضرت مولانا جناب حامد صاحب قاسمی، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب انشاءاللہ پھر ہوتی ہے کسی اگلی شو میں ملاقات، تب تک کے لیے الوداع، آپ سے بداع لیتا ہوں۔ شکریہ۔